अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया ओवर द वीकेंड मीर अली में, जहां पर एक चेक पोस्ट पर हमला किया गया और हमारी पाक फ़ौज के जवान उसमें शहीद हुए। इंतहाई काबिल मज़म्मत, और इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान की तरफ से जवाबी जो भी हिकमत अमली होगी, पॉलिसी होगी, उसके ऊपर भी हम अपना तज्जिया तबसरा करेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर साहब ने जो मीर अली चेक पोस्ट पर हमला हुआ है उसके शहदा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम और एक गुमराह कुन मुहिम चलाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे मंसूब अकाउंट्स पर लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके हिमायती अकाउंट्स है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मनफी प्रोपेगेंडा, मनफी गुफ्तगू कर रहे हैं शहदा से मुतल्लिक, जो कि हमारी कौम का फ़ख्र हैं। और ये भी कहा कुछ अकाउंट्स का हवाला देते हुए जिनको वो PTI से मंसूब कर रहे थे कि ताकत के नशे में ये लोग चाहते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान है उससे जो है वो अवाम की राबता या उनसे मुतल्लिक जो उनके जज्बात हैं उनको मुतज़लज़ल किया जाए। अभी बहुत बड़ा दावा और बहुत बड़ा इल्ज़ाम इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कल टॉक शोज़ में भी बात की, अपने एक्स के ऊपर बयानात भी जारी किए, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह की कोई मुहिम या इस तरह की कोई बात नहीं की गई, शहदा हमारा फ़ख्र है। बट अताउल्लाह तारर साहब जो बात कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको ज़रा पहले डिस्कस करते हैं। क्या वो बात दुरुस्त है या नहीं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज किया गया, जिसमें ये खबरें आईं, ये इत्तलात सामने आईं कि फ़ौज मुखालिफ पोस्टर्स और बैनर्स भी लहराए गए। और फिर बाद में जब सहाफ़ियों ने अडयाला जेल के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सवाल किया तो उन्होंने उस एहतजाज की हिमायत की। गो कि उन पोस्टर्स से उन्होंने इजहार लाइल्मी किया, लेकिन एहतजाज की हिमायत ज़रूर की। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं एजाज सैयद साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमद सरफराज साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमद, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, अता साहब जो बात कर रहे हैं, क्या उनका बयान दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इतनी आगे निकल चुकी है सियासी इख्तलाफात और अपने मफादात के ऊपर कि वो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा और मुहिम कर रही है? देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि हमें किसी को भी जो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हैं वो किसी को भी नहीं देने चाहिए, वो कोई सियासी जमात हो या कोई सियासतदान हो। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ से तो सबको ही, दूसरों को भी गुरेज ही करना चाहिए। जहाँ तक बात IMF के बाहर प्रोटेस्ट और वो जो बाकी सारी चीज़ों की है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी। इसके ऊपर हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमने देखा है कि यहाँ PTI के लिए शायद इमरान खान साहब की और PTI की जो अपनी सियासत है वो फोकियत उसको देते हैं बाकी चीज़ों से। अब आप उसको मुल्की मुफाद कहें या कोई और चीज़ कहें, उनको तो शायद यही लगता होगा कि मुल्की मुफाद में है कि IMF सिर्फ तब पैसे दे जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत हो, जब वो वजीर आज़म हो। उनके लिए तो शायद ये चीज़ इस तरीके से होगी कि जब तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को वापस नहीं लाएगी तब तक बेशक इकॉनमी ना चले, बेशक मुल्क ना चले, बेशक जो है आपको याद होगा खान साहब ने भी इसी तरह का जो बयान दिया था कि मुल्क पर बेशक फिर वो बम ही गिरा दें, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो PMLN हो या वो पीपल्स पार्टी हो, जो दूसरे जिनको वो चोर और डाकू कहते हैं, तो उनको लगता है कि वो मुल्की मुफाद बनी है। तो उनके लिए मुल्की मुफाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एज लॉन्ग एज इमरान खान वजीर आजम है, बेशक अलीना वो कोई गवर्नेंस ना करें, वो कोई डिलीवरी ना करें, उनका जो है वो बिल्कुल काम करने के ऊपर उनके ना हो तरजीहात, लेकिन एज लॉन्ग एज, क्योंकि आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह याद होगा अलीना कि हम जब अप्रैल 2022 तक इस प्रोग्राम के अंदर भी बात होती थी कि PTI की हुकूमत कितनी अनपॉपुलर है और अगर इलेक्शन कराए गए तो किस तरीके से वो नहीं जीतेगी, क्योंकि उनकी कारकर्दगी ही नहीं है, ना ही उनका फोकस था कारकर्दगी पे। लेकिन हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फिर क्या देखा कि उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी बयानियां बनाकर, एक झूठ पर मबनी बयानियां बनाकर उनकी जो है वो इस तरह से पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। फिर जाहिर बात उसके अंदर PTM गवर्नमेंट की भी अपनी चीजें, लेकिन ये जो सारी चीजें तो बेसिकली एक मैसेज क्या देता है? ये मैसेज ये देता है कि आप गवर्नेंस ना करें, आप कारकर्दगी पे बिल्कुल फोकस ना करें। एज लॉन्ग एज आपने सिर्फ एक बयानिया बनाना है जो साजिश के ऊपर मबनी है, जो बड़ा पॉपुलर है, जिसकी वजह से आपको वोट भी पड़ेगा, तो आप वो करें, तो फिर सारी पार्टियां काम छोड़ के ना ये काम करेंगे। अच्छा, दूसरी
دوسری طرف جو آپ نے ٹکٹس کی بات کی علینا، جو 9th میں اور وہ ساری بات کی، اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی کلیور اسٹریٹجی ہے ویسے پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی، وہ یہ کہ وہ ٹکٹس ان کو دیتے ہیں، یا جس طرح سینٹ کے اندر بھی نامزد کر دیا سنم جاوید کو کر دیا، اور یہ اس طرح، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جیت نہیں سکتے. کل شہزاد اقبال صاحب نے اپنے پروگرام میں بڑے اچھے طریقے سے نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین بھی کی چیزیں، لیکن میسج ان کا بیسکلی اپنے عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے ورکرز کے ساتھ، اور ان کو میں ٹکٹ دوں گا جو یہ اگریسو پالیٹکس سارا کچھ کرتے ہیں. دوسری طرف میسج اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کہ مجھے پتہ یہ ہونا نہیں، آئی کین بی اے ریبل، لیکن آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، دروازے نہیں بند کرنے انہوں نے بیسکلی نیگوسیشنز کے. تو انہیں وہ یہ میسج بھی ساتھ دے رہے کہ میں ایک ہاتھ آگے پھر پیچھے، اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک کلیور اسٹریٹجی کہ اپنے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ میسج کیا ہمیں تو پتہ ہے. اچھا میں چاہ رہی تھی ٹکٹس کیونکہ ایک بالکل ذرا الگ معاملہ ہے، تو اس کو آگے جا کے سیکنڈ راؤنڈ میں ہم ڈسکس کریں اور مزید اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ باقی ٹکٹس کے اوپر بھی ہے. یہ بڑے لیکن کنفیوز اسٹریٹجی ہے. آئی ووڈ آلسو لائک ٹو آسک یو آگے جا کر کہ کیا یہ جو کنفیوز اسٹریٹجی ہے کہ واقعی میں ان کے لیے فائدہ مند ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. بٹ یہ جو عطا اللہ طاہر صاحب اعزاز الزام لگا رہے ہیں کہ اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ملک کا مفاد ہے اس چیز میں یا ملک کو نقصان پہنچے گا، ان کو بس اپنی پاور اور اپنی جو مفاد ہے وہ نظر آتا ہے. کیا ٹھیک بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف وزیر اطلاعات ہیں، وزیر دفاع کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آ رہا ہے. اتنی غیر ذمہ داری سے تو نہیں پریس کانفرنس کر سکتے وہ؟ علینا دو باتیں اس میں جو عطا تارڑ صاحب نے بیان دیا ہے، اس میں ایک تو پالیٹکس بھی ہے اور دوسرا پارشل ریالٹی بھی ہے. پارشل ریالٹی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پالیٹکس کیا ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، سیکیورٹی اداروں کے خلاف، یا جو شہداء تھے ان پرٹیکولر ان کے خلاف ایک زہر اگلا گیا میں کہوں گا، اس سارے نیریٹو کو جو ظاہر ہے پاکستان مخالف بھی ہے، اس سارے نیریٹو کو وزیر اطلاعات صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ساری ذمہ داری ہے وہ عائد ہو جائے ایک جماعت کے اوپر، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پارشل سچ ہے اس میں، اور پارشل جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہ رضاکار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے اندر جو اپنا غصہ یا اپنا ان کا غصے کا اظہار کا طریقہ کار ہے وہ اس پہ غصے کا اظہار کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان سے نہیں چل رہے، یہ بیرون ممالک سے چل رہے ہیں. اب ان اکاؤنٹس میں کچھ اور اکاؤنٹس بھی ہیں جو کچھ ایسے عناصر بھی، کچھ ایسے سٹیٹس بھی ہیں جو پاکستان کو اچھا نہیں سمجھتی، جو پاکستان کو مخالف سٹیٹس جانی جاتی ہیں. اور اس کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری ریفرنسز میں آپ کو دے سکتا ہوں. وہ ان سٹیٹس کے عناصر بھی موجود ہیں. اگر آپ ایک ایک اکاؤنٹ کو تحقیق کرنے لگ پڑیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بعض اکاؤنٹس جو ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان مخالف ریاستوں سے بھی جا کے ملیں گے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ باقاعدہ باٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اس میں انوالو ہیں. یہ نہیں کہ اصل میں لوگ نہیں ہیں، اصل میں لوگ بھی ہیں، لیکن باٹس بھی اس میں موجود ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. مولانا کوثر نیازی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اور لائن کٹ گئی. یہ 77 میں 5 جولائی کو جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کو کیا تھا، حکومت پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بارے میں تھی. تو اس کا ایک چیپٹر تھا بیرونی ہاتھ. اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قصہ لکھا تھا کہ کس طریقے سے بھٹو صاحب کو اطلاعات مل رہی تھی کہ بیرونی ممالک نے، اس وقت امریکہ کا نام وہ لے رہے تھے، کہ ان کی حکومت کے خلاف کچھ سازش کی ہے. ٹھیک ہے. تو جو انہوں نے اس چیپٹر میں، بیرونی ہاتھ کے چیپٹر میں، انہوں نے ایک بات سوالیہ نشان کیا کہ کیا اس وقت پاکستان کے اندر ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا جس کے اندر کوئی سازش کامیاب ہو جاتی. بیرونی سازش اس کا عنوان تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو بیرونی لوگ ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے شہداء کے بارے میں ایک نیگیٹو اور منفی بیانیاں گڑ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دے رہا ہے وہ پاکستان کے اندر کی پولیٹیکل صورتحال دے رہی ہے. یہ میں بڑی پیچیدہ بات کر رہا ہوں، آئی ہوپ کہ میں کنوے کر پا رہا ہوں آپ کو بات. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے شہداء کا جو مذاق اڑانا یا ان کی فیملیز کا
یا جو لوگ پاکستان کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان دیتے ہیں، کوئی بھی پاکستانی اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جتنا مرضی اختلاف ہو، وہ یہ کام مجھے ڈائجسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جس کی جتنی مرضی پولیٹیکل مخالفت ہو، اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے اوپر بات کرتا ہو. ذاتی طور پہ آپ کو علینا پتہ ہے میں ذاتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے مخالف ہوں اور بڑا اعلان ہوں، اور ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی شہید ہو جاتا ہے ہمارا جوان، اس کے بارے میں یا اس کی فیملی کے بارے میں، یا جو جوان جینونلی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، ان کے بارے میں کوئی مذاق اڑائے. مجھے اس میں ایک تو پولیٹکس نظر آتی ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ چاہتی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ اس کا سارا ملبہ ادھر جائے، اور کچھ تھوڑے بہت لوگ بھی ہیں. لیکن مجھے اس میں کچھ زیادہ باتیں کچھ ایسی بھی لگتی ہیں کہ جس طرح یہ ان نیچرل ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ٹرینڈ بنانے کی کوشش کرنا. اعزاز دو رخ ہے نا اس کے. ایک تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ان نیچرل ہے، اگر ان نیچرل ہے تو پھر غیر ذمہ دار کون ہے؟ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا وزیر اطلاعات نے کیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ٹرینڈز کو صحیح طرح سے مانیٹر کیے بغیر؟ اور اگر نہیں تو پھر کیا ایسا ہے کہ جب لوز بال دیں گے آپ تو مخالف بیٹسمین تو پھر چھکا لگائے گا نا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کے بارے میں طرح طرح کی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ وائز یہ بات ہوتی کہ جن اکاؤنٹس سے یہ اس طرح کی ٹرینڈنگ کی گئی ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی اور اس کا سیمپل نکالا جاتا. اور آپ کو یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں باہر بیٹھ کے لوگ باز کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باٹس بھی جو ہے آرٹیفیشل انداز سے وہ بھی اس سارے کام میں انوالو کیے گئے، لیکن اس کا پولیٹیکل فائدہ دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، جو لے گی بھی، کیونکہ وہ ایک طرف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اب آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج کیا گیا ہے یا جس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ شہباز گل وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بڑا وہ اور بھی باقی ان کے امریکہ میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ اس کو وہاں پر موجود ہیں، تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ اٹیک بھی کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں اس ایلیمنٹ کو جو میں نے آپ کو بتایا اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے. سلیم صافی صاحب آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ دیکھیے میری رائے تو یہ ہے کہ ایک اس ایشو پہ سیاست چمکانے سے پہلے اس ایشو کو توجہ دینی چاہیے. اور یہ بہت ظلم ہے کہ پاکستان کی مین سٹریم پارٹیاں جو ہیں وہ منفی یا مثبت انداز میں اس معاملے پہ سیاست چمکا رہی ہیں. آپ دیکھیں کل یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر اور کئی جوانوں کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے انسائیڈ افغانستان، اور پاکستانی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ذمہ داروں کو مار دیا ہے، لیکن افغان حکومت نے اس پہ سخت رد عمل دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دفتر خارجہ کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے، اور وہاں پہ بارڈر ایریا سے تو دونوں طرف سے فائرنگ کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. تو وہ معاملہ ٹی ٹی پی کا جوں کا توں ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ پاکستان اور افغانستان کے دو حکومتوں کی بھی جنگ ہو سکتی ہے اگر اسی طریقے سے یہ معاملہ جاری رہا. تو پہلے تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس پہ آپس کی سیاست کو چمکائیں. یہ جو معاملہ ہے دیکھیں، بینگ اے ناقد، میں بہت ناقد رہا ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت کوئی غیر محب وطن ہے. ہم پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. ہاں پی ٹی آئی میں ایک عنصر ایسا ہو سکتا ہے، خصوصاً باہر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا ان کے ساتھ براہ راست کوئی تنظیمی تعلق نہ ہو، لیکن وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستانی فوج کے خلاف، یعنی یہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ جو لوگ ان کے سمپتائزر ہیں انہی کے اکاؤنٹ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بطور تنظیم اگر پی ٹی آئی اس کو ڈس اون کرتی ہے
تو اور انہوں نے کل کے واقعے کی مذمت بھی کی ہے جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی. تو اس کے بعد میرے خیال میں اتنا بڑا سنگین الزام پی ٹی آئی کے خلاف لگانا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو غیر محب وطن قرار دیں. ایک اس سلسلے میں میری تجویز ہوگی کہ پی ٹی آئی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت مکمل بریوذمہ بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان کے سمپتائزر اس طرح کے کام کر رہے ہوں. پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اکاؤنٹس اور اپنے سمپتائزر کو واضح الفاظ میں ہدایات دیں. اور دوسرا میری تجویز یہ ہوگی کہ جو 9 مئی میں ایٹ لیسٹ جو خواتین اندر ہیں، تو جب تک کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا تو کم از کم پی ٹی آئی کی خواتین کو رہا کر دیا جائے تاکہ یہ تلخیوں میں تھوڑی سی کمی آ جائے. بہت ہی اچھی تجویز ہے آپ کی جو دوسری والی ہے. کم از کم ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کیا ایک اس کا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کے بیانیے بنتے ہیں یا انیشلی نفرت والے بیانات ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ سے سامنے آتی ہے، تو پھر ہر طرح کا فالوور ہوتا ہے، وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کرے، کس طرح سے اس پیغام کو لے اور پھر آگے اپنے الفاظ میں کس طرح سے اپنی رائے قائم کرے، وہ اس کے ذہن اور اس کی عقل پر پورا کا پورا اس کا انحصار ہوتا ہے. تو اب جب اس طرح کے مخالف بیان آ رہے ہیں، بے شک براہ راست اس سے نہیں کنیکٹ کر رہی اپنے آپ کو تحریک انصاف، لیکن کیا انڈائریکٹلی وہ کہیں نہ کہیں اس کو انفلوئنس کرنے میں ذمہ دار ہے؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے کرنل کاشف، کیپٹن احمد بدر، حوالدار صابر، نائک خورشید، ناصر، راجہ، ساجد، ان شہداء کو سلام. اور پاک فوج کا جو رد عمل ہے، جو آپریشن ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، اپنی فوج کے ساتھ ہوں. اور جس طرح ہم افغان زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے مسلسل، اور جس طرح ایران کی زمین سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمیں ان کا مؤثر جواب دینا چاہیے. اور اس وقت بالکل ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور یہ بر وقت ایکشن ہے اور بالکل ٹھیک ایکشن ہے. دوسری بات میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے خدا کے لیے یہ ان ساروں کو کہہ دیں کہ سیاست نہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ یا کافر ہونے کے یا مسلمانی کے یا کافر پن کے یا غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. کل تک جب عمران خان حکومت تھی یا اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ صاحب اور مسلم لیگ صاحبہ ساروں سے کہنا ہے کہ آپ غدار تھے، آپ کو غدار کہا جا رہا تھا. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آپ محب وطن ہیں. پرسوں آپ پیپلز پارٹی کو غدار کہہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی محب وطن ہے. آپ بھی محب وطن ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی محب وطن ہیں، تحریک انصاف والے بھی محب وطن ہیں، اور مجھ سے تو کم از کم سارے ہی زیادہ محب وطن ہیں. تو خدا کے لیے یہ بند کر دیں. شہید شہداء کی جب بات کرتے ہیں میڈم شیخ، شہداء سب کے سنجے ہوتے ہیں، شہداء ہماری آن ہیں، شان ہیں، شہداء پر ہماری جان قربان، اور اصل میں یہی پاکستان ہے. شہداء کو سلام، شہداء سب کے، فوج سب کی. اور یہ شہداء سے جو منسلک یہ اکاؤنٹس ہیں، پہلے میں ان کی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں، ان کی لسٹ بنا رہی ہے کہ جو وہ ایف آئی اے میں سائبر کرائم میں رپورٹ کرنے جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم 2 افراد سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے ہیں جو ہمارا نام استعمال کرتے ہیں اور ہم گائے بگائے ان کو وارننگ دے چکے ہیں. اور بعض ہمارے اندر ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ہمارا نام استعمال کرتے ہیں، لائک مائنڈڈ ہمارے ہیں، لیکن وہ نہ ہم ان پر اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ وہ ہم پہ اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ بس ان کی ایک اپنی لائن ہے، وہ چلی جا رہے ہیں. اور بعض اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ اس طرح کے ہمارے جب کوئی ٹرینڈ چلتے ہیں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں. اور بعض اکاؤنٹس تک کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں جو ہماری بیانات کو اٹھا کے لگاتے ہیں، تو وہ رپورٹ کرنے جا رہی ہے. دوسری بات میڈم شیخ، آئی ایم ایف پہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے یہ نہ گورننس کا پلیٹ فارم ہے، نہ دھاندلی کا پلیٹ فارم ہے، نہ انسانی حقوق کا پلیٹ فارم ہے. اور اب آئی ایم ایف کا اعلامیہ بھی جب آ چکا ہے کہ ہمارا آپ کے انتخابات ان سے منسلک چیزوں سے اور ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں اس کے سامنے بیٹھنے سے، آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے بیٹھنے سے یا احتجاج کی کیا ضرورت تھی. اور یہ اگر کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے.
इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है IMF की, और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्रोग्राम डिले होता है, जो कि नहीं होगा, इस वजह से तो कम अज़ कम नहीं होगा, वो कह चुके हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर डिले होता है तो उसका इफेक्ट उन 3 करोड़ों लोगों पर भी होगा और लोगों पर भी होगा जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाद की बात रह जाती है, हमारे पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। और मैडम शेख, आखिरी बात मुस्लिम लीग नून वालों से कहना है जी सर, और हुकूमत से कहना है, ख्वाजा आसिफ साहब को मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि उन्होंने असम्बली में फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या तकरीरें की हुई हैं। मुस्लिम लीग नून को मैं याद नहीं कराना चाहता कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या ट्रेंड चलाए हुए हैं, और इनके जलसों में क्या क्या नारे लगते थे, वो मैं याद नहीं कराना चाहता। आपको मुस्लिम लीग नून वालों को इस वक्त सिर्फ ये याद करवाना है कि आपको बदतरीन मुआशी बुरान का सामना है, आप हुकूमत में आ चुके हैं, आपको सियासी बुरान का सामना है, और सबसे बड़ा आपको अपनी साख का सामना है। आप धांधली से, आप पर जो सबसे बड़ा साख का मसला है PDM-1 आप जैसे भुगता गए, और दूसरा आप धांधली से जिस तरह आप जीते हैं वो पूरी दुनिया में मजाक बना हुआ है। उसको देखें। ख्वाजा आसिफ साहब, रिहाना डार वाला मामला हल कर लें, ठीक है। तो आप ये तीनों मसाइल हल करें। आपने सस्ती बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, आखिरी भट्टी साहब आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, मुझे सिर्फ एक चीज जरा वाज़ेह कर दीजिएगा। आपने तनख्वाहें डबल करनी है, 30 लाख घर बनाने, 1 करोड़ नौकरियां देनी है, उन पर फोकस करें। सर मुझे एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दीजिए, अभी आपने हवाला दिया ना ये जो जलसों में नारे लगे फ़ौज की शख्सियात से मुतल्लिक या फिर असम्बली के ऊपर कहा गया, वो तो फ़ौज के पॉलिटिकल रोल से मुतल्लिक या इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल से मुतल्लिक बात हुई ना, सो उसके ऊपर तो एक बिल्कुल वो अलग मामला है और उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, क्यों नहीं? किसने कहा था फौज के पॉलिटिकल रोल पर इनको कोई एतराज है? कौन कहता है? क्यों बेवकूफ बनाते हैं हम कौम को? इनको फौज वो चाहिए जो इनके साथ हो सर, वो लेकिन वो तो एक तरह से इनके साथ काम, सर वो एक तरह से तमाम जमातों का यही मसला नहीं है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये नहीं कहती। नहीं मैडम शेख, मेरी बात सुन ले, सीरियस बात है, इसको जोक में न डालिए, जल्दी बात कर गए। मैं कह रहा हूं कि हर जमात, और कई बार कह चुका हूं, हर जमात को फौज वो चाहिए जो उनके साथ हो, और हर जमात को अदलिया वो चाहिए जो उनके साथ उनके हक में फैसले करे। ये क्या ये फौज के इस वजह से खिलाफ थे? फौज से ही तो डीलें कर रहे थे। नहीं सर, लेकिन पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। वो हेलीकॉप्टर के शोहदा से मुतालिक, हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक भी हमने देखा था, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है। फिर एजाज, महमल, आई अंडरस्टैंड आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, जरा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद भी हमने जो सेनेट का मामला है उसको भी डिस्कस करना है, बट आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं कल जो अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर, और फिर आगे चलकर ज़रा जो सेनेट के टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, PTI की हो, दीगर जमातों की हो, उसको भी डिस्कस करते हैं। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, और भट्टी साहब ने कहा जिस तरह की तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है उसी तरह की दीगर जमातें भी कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो वज़ीर दिफा को आईना दिखाया कि आप क्या क्या कह चुके हैं। एजाज इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे, और महमल भी। एजाज, पहले आप कह दें। मैं सिर्फ इरशाद भाई के बारे में को सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो बातें की, मेरे ख्याल में वो रियलिटी थी, और ये पता होना चाहिए हम सबको कि पार्लियामेंट के अंदर कोई इदारा मुकद्दस नहीं रहता। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अराकीन को आईने पाकिस्तान के तहत इस बात का हक हासिल है कि वो अदलिया के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के जो बाकी इदारे हैं उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। वो जो बातें भी उस वक्त अपोजिशन में थे ख्वाजा आसिफ, जो बातें उन्होंने उस वक्त की थी वो बिल्कुल दुरुस्त की थी। मैं बल्कि ये ज़रूर कहूँगा वो बातें जो उन्होंने उस वक्त की थी शायद आज वो बातें दोबारा वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन वो बातें दुरुस्त बातें थी। उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के हवाले से बात की गई थी, क्वेश्चन उठाए गए थे। जो क्वेश्चन उस वक्त रेलिवेंट थे वो क्वेश्चन शायद आज भी रेलिवेंट है। शायद हुकूमती जिम्मेदारियों के बायस आज वो अपनी वो पुरानी स्पीच है वो शायद दोहरा नहीं सकेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अलीना मैं एक सेकंड भट्टी साहब, अगर महमल की भी बात सुने और फिर एक दफा जवाब दे दे। ये जवाब दे दूं सिर्फ एक जुमले के, मैं फिर महमल से, मैं माजरत के साथ महमल साहबा से यही मैं कहना चाह रहा था। बातें बहुत खूबसूरत होती हैं, बात बहुत अच्छी की जाती है कि पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने 3.5 साल में सारी डीलें फौज से की उस वक्त भी। और दूसरी बात है कि क्या आप कल की हुई बातों पे आज कायम है? नहीं कायम। तो जब नहीं कायम तो मुनाफकत ना करें।
मेहरबानी करके बाकियों को गद्दार ना बनाएं। नहीं अलीना इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस में सर एक मिनट मैं अमल को बात करने दें प्लीज, सॉरी मैं आती हूं। डिफरेंस है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक जो बात की, उन्होंने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने की हुई है कभी ना कभी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कभी नहीं की या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तनकीद करती थी वो उनके सियासी रोल के ऊपर करती थी। बेसिकली सिविलियन सुप्रीमेसी की बात होती थी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस का जो इम्बैलेंस था उसकी बात होती थी। यहां पर इमरान खान साहब जब भी बात करते थे ये फौज के ऊपर, और वो आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खास तौर पे उसके बाद वो उन्होंने बात फर्क की। वो कहते थे मीर जाफर है, मीर सादिक है, वो इश्तियाल अंगेजी वाली जो बातें करते थे, ना सिर्फ ये फौज की बात नहीं है, इवन अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में वो जिस किस्म की हेट स्पीच करते थे कि इनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, शादियां कैसे होंगी, ये जो नफरत की सियासत थी ना, ये वो इस तरह वाली बात करते थे। उसमें बहुत फर्क है। ये कहना कि जनरल बाजवा का 2018 के इलेक्शंस में रोल था या जनरल फैज का रोल था या उस वक्त की अदलिया का रोल था, ये कहना फर्क है। बजाय इसकी सारी बात जो है वो आप के मीर जाफर है, मीर सादिक है, उनके खिलाफ आप जिस तरह का बयानिया बनाते हैं, और फिर ये भी साथ कहना, यानी उनको इमरान खान साहब को हाइब्रिड निजाम से कोई मसला नहीं, उनको फौज के रोल से कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज वो सिर्फ उनको बेनिफिट दे रही हो। बाकी पॉलिटिकल जमातों को आप जो मर्जी कह लें, अब तो क्योंकि एक हाइब्रिड प्लस अनफॉर्चुनेटली हम एक हाइब्रिड 2.0 में है, तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखें, वक्त की भी बात होती है। एक वक्त में एक तनकीद जायज़ हो जाती है, दूसरे वक्त में वो नाजायज़ हो जाती है। मसलन जब फौज ने मार्शल लॉ लगाई हो तो मार्शल लॉ के दौर में तो फिर उस पर तनकीद दूसरी तरह की होगी, और अगर जनरल मुशर्रफ का दौर था तो जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया हुआ था, इसलिए उस पर तनकीद की दूसरी नोयत होती है। अगर मार्शल लॉ ना हो तो फिर दूसरा, जिस तरह एजाज ने कहा कि फौज के सिविलियन मामलात में मुदाखलत या किरदार पे तनकीद वो बिल्कुल जायज़ बन जाता है। लेकिन तीसरा, खालिसतन फौज के प्रोफेशनल काम पे और फौज के बतौर इदारा उस पे तनकीद और उसका मजाक उड़ाना, उसकी तज़हीक करना, वो फिर जुर्म के ज़िम्मे में आता है। तो एक तो ये फर्क मलहूज़ नजर रखना चाहिए फौज पे तनकीद करते वक्त, और दूसरा रियासत और हुकूमत के फर्क को मलहूज़ नजर रखना चाहिए सियासी जमातों को। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मजीद भी आगे बढ़ाएंगे मामला एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें सारी सियासी सूरत हाल के ऊपर, और इस पर एक अहम बात यह भी कि सेनेट की सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया है मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से। इरशाद भट्टी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ मुफाहमत की बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उसी वक्त काफ़ी ऐसे नामों को टिकट्स दी गई हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की नशिस्तों पर, जिनमें 9 मई के किरदार या वीडियोज़ में नज़र आए कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो ये किस तरह का मुफाहमत का पैगाम? सेनेट में, अपर हाउस में तो ख़ास तौर पर इस तरह के नाम आने चाहिए थे जो ज़रा आराम से, सुकून से आगे बढ़ने की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। मसलन 3 नाम आप दे दीजिए, कौन कौन से? सर मैंने तो बता दिया जिनके ऊपर तनकीद हो रही है, खवातीन नशिस्तों के ऊपर खास तौर पे, जैसे सनम जावेद साहिबा से मुताल्लिक अभी यहाँ पर जिक्र हुआ, उनकी बात की जा रही है। नाम पता जैसे है, नाम वो पता है। नहीं आप नहीं समझी, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं नाम दे दूं? कौन से नाम? सर मैं क्यों नाम दूं? ये तो तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए ना। तो अल्लाह आपका भला करे, यही जवाब मेरा है कि ये तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि उनको, ये उनका हक है कि उन किसको देते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे पिछले सवाल से मुंसलिक नहीं, बट इससे मैसेजिंग क्या जा रही है? हाँ बिल्कुल नहीं मैसेजिंग, मेरी बात तो सुन ले मैडम शेख, कि मुझे तो लग रहा है कि आपके खिलाफ सारे नाम आ गए हैं। तो भट्टी साहब, आपने तो सवाल करना मुश्किल बना दिया। मैंने सवाल किया, आपने पर्सनल अटैक कर दिया। हाउ क्यूट भट्टी साहब। मैडम शेख, मैं अपोलॉजी और मेरी दिल से माजरत कि आपको ऐसा लगा है कि वरना आपको पता है 2020 आपका मेरा तो चलता है, आप अगर उसको पर्सनल ना लें। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आप तो कभी भी आपसे पर्सनल ना करूं। और मैडम शेख, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को टिकट्स दिए हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके छोड़ नहीं गए, जो वो अब उनमें से कोई जीते ना जीते, ये नाम फॉर्मेलिटी है, नई फॉर्मेलिटी। उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि जो पार्टी के साथ
مشکل وقت میں کھڑا ہے, جیل میں ہے, صعوبتیں برداشت کر رہا ہے, اس کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے. اور یہ ان کی پالیسی یعنی ہے شروع سے اب تک ہے. اور یہ فار ایگزامپل علی امین گنڈا پور کا عمران خان کہتے ہیں کہ ایک منظر مجھے یاد ہے, 2014 کا دھرنا تھا, جب ہم آگے مارچ کر رہے تھے, سارے چھوڑ چکے تھے, آنسو گیس شیلنگ اتنی ہو چکی تھی کہ سارے بھاگ چکے تھے, تو میں بمشکل میری آنکھوں پہ پٹیاں پانی کی باندھتے ہوئے اوپر چڑھا, نیچے سے آیا کنٹینر سے, تو میں نے علی امین گنڈا پور کو دیکھا ساتھ کھڑے ہوئے بھاگتے ہوئے. تو یہ ان کی میسجنگ ہے. دوسری بات میڈم شیخ, اگر اس حساب سے ہم کریں مفاہمت کے حساب سے, تو پھر پیپلز پارٹی میں بھی کچھ چاند دیکھیں, ان کو ٹکٹ تو بالکل نہیں آنے چاہیے اسمبلی میں. زرداری صاحب تو اینٹ سے اینٹ بجا کے چلے گئے تھے, ان کو تو بالکل صدر نہیں بننا چاہیے تھا. خواجہ آصف کو وزیر دفاع نہیں بننا چاہیے تھا. تو یہ پارٹی کا ہے. اور دوسری جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, آپ کے خیال سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا مراد سعید ٹائپ نام باقی سارے ناموں کو آگے کرنے سے؟ جی پڑے گا. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں بس. میسج ادھر میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. دوسرا جو اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ میسج رانگ جائے گا. میسج 2-3 نام ایسے ہیں, فار ایگزامپل اعظم سواتی صاحب ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, ان کے ناموں پہ ڈیفینیٹلی غلط میسج جائے گا. صنم جاوید تو چلو جیل میں ہیں اور وہ ایک مقدمہ بھگت رہی ہیں. یہ جو ادھر والا ہے یہ جائے گا, اور یہ پرسنل اٹیک پہ شامل کیا جائے گا, تو لہٰذا میسج غلط جائے گا. اچھا میمل, آپ کی کیا اس کے اوپر آئے؟ دیکھیں لینا, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, میں نے کہا اسٹریٹجی بہت انٹرسٹنگ بھی ہے, اور یعنی کہ یہ ان کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہ دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ کل جس طرح میں نے ذکر کیا کہ شہزاد نے پورا نمبرز کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح سے کون سی سیٹس کتنی سیٹ جیت سکتی ہے پی ٹی آئی باقی جماعتیں. اچھا, اب پی ٹی آئی کو معلوم بھی ہے, یعنی خان صاحب کو معلوم بھی ہے کہ شاید یہ صنم جاوید وغیرہ تو نہیں جیت سکتے, لیکن نام ضرور دیا ہے انہوں نے ان کا. وہ نام اپنے پی ٹی آئی کے ایک ووٹرز کو بھی دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے, جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جو جیلوں میں ہیں صوبتیں برداشت کر رہے ہیں, یا جو جیلوں میں نہیں بھی ہیں, جنہوں نے 9th میں بھی جن کا لیکن ان کی ویڈیوز یا ان کے بیانات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے, وہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک میسیجنگ ہے. دوسری طرف جو میسیجنگ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ابھی تو میں ان کو ان جگہوں کی ٹکٹس دے رہے ہیں یا وہ والی چیز ہو رہی ہے کہ جو شاید یہ نہیں جیتیں گے, لیکن اف آئی وانٹ تو پھر جب ان کو وہ صحیح والی بھی ہم دے سکتے ہیں, یعنی کہ اگر ہم نے کنفرنٹیشن کرنی ہے تو وہ پالیسی بھی, دوسری طرف نیگوسیشن کی پالیسی ہے. کافی کنفیوژن نہیں پیدا ہو جائے گا؟ سلیم صافی صاحب کی طرف سوال لے کے چلتے ہیں. صرف میں کہہ دوں کہ کنفیوژن جو والی جو پالیسی ہے نا وہ اوور آل پی ٹی آئی کی اسی طرح ہی لی ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہوتا. ایک ابھی گنڈا پور صاحب کے اوپر اس پورے شو میں ڈسکشن ہوئی کہ یہ میسج کس طرح کا دے گا, ایک بڑی اگریسو پالیسی ہوگی, لیکن کیا ہوا کہ اینڈ کے اوپر وہ جا کے شہباز شریف صاحب کو ملا ہے نا, تو انہوں نے بھی تو گورنمنٹ چلانی ہے نا, تو وہ والی بھی چیز ہوتی ہے. اچھا صافی صاحب, دیکھیں ایک تو خیر یہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں اور جس کو بھی نہ دیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میسج وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو مفاہمت کی نہیں بلکہ مزاحمت کے بیانیے کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن اس میں پھر یہ بھی ایک چیز ہے جو محمل نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کے سامنے تو انہوں نے یہ شو کر دیا کہ دیکھیں ہم قربانی دینے والوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ادھر قربانی دینے والے کو کورنگ کینڈیڈیٹ بنایا گیا ہے, اور جس نے قربانی نہیں دی ہے ان کو آگے لایا گیا ہے. تو ساتھ ساتھ وہ ایک دوسری طرح کی سیاست بھی اس میں ہو رہی ہے. لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نام دیے گئے ہیں وہ بھی پھر مسترد ہو جائیں وہاں سے الیکشن کمیشن سے, اور پھر بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے کے گلے پہ ڈالتے رہے کہ یہ اس نے غلطی کی ہے, یہ اس نے غلطی کی ہے. اور جو شروع میں کہا تھا بٹی صاحب نے کہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے, تو ہیں ان کے پاس ایسے لوگ ہیں, مثلا شفقت محمود ہے ان کے پاس, اور یہ جس کو ٹکٹ نہیں دیا اقبال کے پوتے کو, ولید اقبال, اس طرح کے نام ان کے پاس تھے جو مفاہمت کے بیانیے کو آگے بڑھا سکتے تھے. اعزاز آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ صرف ایک سوال, آپ کے شفقت محمود صاحب جا چکے, ولید اقبال صاحب سے پارٹی سنا ہے ناراض ہے, تو بہت سارے ایسے نام ہیں جو ولید صاحب سے کیوں ناراض ہے یہ پتہ نہیں چلا, لیکن آج پارٹی کا ایک بڑا حصہ میں حیران ہوا جب ان کی گفتگو سن کر کہ وہ ناراض ہے.
اچھا یہ ٹکٹس کا فیصلہ ویسے کیا کس نے؟ یہ خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے براہ راست یا پھر ایسے؟ جی علی امین گنڈا پور لے کے گئے تھے, 30 منٹ ملے تھے اور یہ سر فہرست تھا. جی اچھا ٹھیک ہے. اعزاز دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس وقت شاید اس فریم آف مائنڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جتنی بھی چالیں چلی جا رہی ہیں یا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو بھی اقدام کر رہے ہیں وہ ایسا اقدام ہے جس کا مقصد محض ٹکراؤ ہے, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ٹکراؤ کے علاوہ کوئی پالیسی انہوں نے اپنائی نہیں ہوئی. میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست بات ہے. اس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت دو محاذوں پہ وہ سرگرم ہیں. ایک ٹکراؤ کا محاذ ہے اور دوسرا ہے مصالحت کا محاذ. مصالحت کا محاذ آپ دیکھ لیجئے, جس طرح ابھی یہاں پہ ذکر بھی ہوا کہ دو بندوں کا نام عادل راجہ اور حیدر مہدی, یہ دو وہ افراد ہیں جو بیرون ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, لندن میں اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دونوں جو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ تیار کرتے تھے, پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا تھا, پی ٹی آئی کی جو پوری فوج تھی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ان دونوں افراد کا بیانیہ لے کر آگے بڑھتی تھی. ان دونوں سے لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور یہ بہت بڑا سی بی ایم میں کہوں گا یہ کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ پی ٹی آئی نیگوسیشن کے لیے کوئی رستہ لانا چاہتی ہے. دوسری بات ہم بات کر لیں گنڈا پور صاحب کی, کہ بہت سارے لوگ ہمارے دوست یہ کہتے تھے کہ یہ میسج بڑا غلط ہے. دیکھیے جو بندہ بھی ان انتخابات میں آیا اور وہ فرسٹ ایئر میں موجود تھا, چاہے وہ عمر ایوب تھے, چاہے وہ گنڈا پور صاحب تھے, یا کوئی اور سیاسی رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا تھا, وہ باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے آیا ہے. یعنی کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اس کی اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی تھی اور کہیں اور پہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں. مثال کے طور پہ عمر ایوب صاحب جو ہے, ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کس کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ وہ بڑے ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں. ان کے دادا, ان کے والد, خود ان کے تعلقات. لیکن بٹ اس طرح کے لوگ پھر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں نا جو ذرا ہلکا بھی بول سکیں اور معاملات کو پیچ اپ بھی کر سکیں. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا, دو لوگوں سے اظہار لا تعلقی کرنا, وہ سی بی ایم تھا, وہ مجبوری تھی یا سی بی ایم تھا؟ کیونکہ جس طرح کی وہاں سے میسیجنگ جا رہی تھی وہ تو ایک طرح سے جان چھڑانے والی بات نہیں ہو گئی, اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیسے کہیں گے؟ وہ میں بتاتا ہوں. میں نا اس کی اگزامپل 12 اکتوبر 99 کا جو جنرل مشرف کا کو تھا نا, جو جنرل مشرف صاحب کے جنرلوں نے کیا تھا, اس کے بعد اکتوبر 2002 کے الیکشنز ہوئے تھے, اور الیکشن کے بعد جو اسمبلی آئی تھی, اس اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2 سٹالوارٹ تھے جو سب سے جو جسے کہتے ہیں فرنٹ پہ آ کے کھیلتے تھے. سب سے آگے تھے جاوید ہاشمی, مخدوم جاوید ہاشمی تھے, اور وہ بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے تھے, مشرف صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے, اور وہ بیانیہ اپناتے تھے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. اور دوسرے تھے چودھری نثار علی خان, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گول مول رابطے بھی رکھتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے, لیکن ان کا جو برج تھا وہ موجود تھا, ان کا بیک گراؤنڈ تھا, ان کے بھائی سیکرٹری دفاع تھے, تو پورا ان کا ذاتی تعلق واسطہ بھی تھا. تو ایٹ دی اینڈ کیا کیا نواز شریف صاحب نے اپنے سے دور کس کو کیا؟ ایٹ دیٹ ٹائم وہ جاوید ہاشمی صاحب تھے. لیڈر آف دی اپوزیشن کس کو بنایا؟ وہ چودھری نثار علی خان کو بنایا, جنہوں نے بعد میں برج کیا وہ جو گیپ تھا. تو یہ وہی حساب ہے, ایک طرف لڑائی بھی ہے, دوسری طرف بات چیت کے لیے بندے بھی فیلڈ کیے جا رہے ہیں. محمل بہت مختصر پوائنٹ. جی علینا, صرف میں تھوڑی سی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں اٹینشن سیکنگ کے لیے کی جاتی ہیں, یعنی کچھ اگر نام یا اس طرح کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ایک تاکہ ہماری طرف بھی. اور دوسری چیز علینا, میرے خیال میں الیکشنوں کے بعد نا تھوڑی سی چیزیں کچھ فرق بھی ہوئی ہیں. پہلے چند ہفتے ہم نے دیکھا جب تک کہ حکومت سازی کا نہیں چل رہا تھا, تو اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کی سیٹ زیادہ تھی, سارا کچھ تھا, تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہم سے بات کریں گے. اب جب حکومت سازی ہوگی ہے, یہ مخصوص نشستیں بھی ہوگی, 2/3 ٹائپ بن گئی ہے آپ کی اسمبلی, تو پی ٹی آئی کو ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ہماری یہ ایگریشن
एग्रेशन वाली पॉलिसी थी या हमारे जो इस तरह के वो था, उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम जो 2018 से शुरू हुआ था वो अभी भी वो जारी है और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आया। तो इसलिए अब वो थोड़ी सी मुफाहमत वाली बात ही करेंगे। अगर वो ये इन दो लोगों से अलहदगी इख्तियार करते हैं या वो बात करते हैं कि ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये पीटीआई के नहीं है जो इस वक्त शोधा के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं और उसे कंडेम करें, वो इसीलिए कर रहे हैं और करनी भी चाहिए वैसे इस चीज को। कि अभी इजाजत दीजिएगा, आज के प्रोग्राम से इतने, अल्लाह हाफिज।